بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عملیات کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور بار بار یہ بات بتلاتا ہوں کہ زکوٰۃ دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کلام کو پڑھا جائے 1.25 لاکھ، 70,000، 3,25,000، مختلف کلاموں کا مختلف نصاب ہے۔ جس طرح روپے پیسے کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اور 2.5% واجب ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کلام کی صورت میں اگر کوئی چلہ کرنا چاہے، کوئی عمل بننا چاہے، کسی بھی آیت کا، کسی بھی صورت کا، تو اب سورہ یاسین ہے، اس کو 1.25 مرتبہ تو پڑھ نہیں سکتے، عمر بیت جائے، اس کو 41 مرتبہ پڑھتے ہیں ڈیلی، روزانہ، اگر کسی کو بہت شوق ہے اس کی ایک ایک آیت کی بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے اور پوری صورت کی بھی۔ تو اسی طرح سورہ اخلاص کی زکوٰۃ اگر جس نے ادا کی ہوئی ہو، اور اس کا بتایا تھا کہ سورہ اخلاص کو ہر نماز کے بعد، جو میرا طریقہ کار ہے جس طریقے سے میں نے ادا کیا، ہر نماز کے بعد 1,000 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد 16,000 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد 1,000 مرتبہ پڑھی جائے، پھر 41 دن ہوگا، اور وہ جو عشاء کی نماز کے بعد 16,000 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، وہ 16 دن کا چلہ ہے اور زکوٰۃ ہے۔ اور اس کا زکوٰۃ جس بندے نے ادا کی ہوئی ہو، تو دشمن سے حفاظت کے لیے، ظالم کے ظلم سے، جابر کے جبر سے، حاسدین سے اور فاسدین سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھا جائے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اس اللہ الصمد کو 100 بار پڑھا جائے، 100 بار، اور جب 100 بار اللہ الصمد پڑھا جائے، پورا ہو جائے، تو پھر آگے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح کر کے سورت کو پورا کر لے۔ کسی بھی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، کسی بھی جابر کے جبر سے بچنے کے لیے، کسی بھی دشمن کی دشمنی سے بچنے کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، یہ بہت مجرب المجرب ہے۔ اور حسن اسی عمل کو، اسی ترکیب کو جمعرات کے دن عصر سے لے کر مغرب تک قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، یعنی عصر کی نماز پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے، قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کی تکرار کرتے جائیں آہستہ آہستہ توجہ کے ساتھ، مغرب کی آذان سے تھوڑا سا پہلے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پورا کر کے سجدے میں جا کر اپنی حاجت کو مانگ لے، چند منٹوں میں، چند سیکنڈوں میں، چند جملوں میں۔ اور جس نے اس طریقہ سے جمعرات کے دن کر لیا اس عمل کو، اس کا عمل ہو یا نہ ہو، لیکن اس طریقے سے صرف جمعرات کے جمعرات، پورا ہفتہ بھی نہیں پڑھنی، صرف جمعرات کے جمعرات، ہر جمعرات کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کی تکرار کرتا جائے، اس میں تعداد کی شرط نہیں ہے۔ پھر اپنے رزق میں، اپنے نامہ اعمال میں، اپنی شخصیت کے اندر نکھار میں، اور اپنی شخصیت کے اندر رعب اور دبدبہ کے لحاظ سے پھر انسان خود تجربہ کرے، مشاہدہ کرے۔ امام حسن بصری کے بہت سارے بادشاہ امراء مخالف تھے، غالباً حجاج بن یوسف کا دور تھا، تو ان کی گرفتاری کے لیے، کیونکہ اس وقت نیک صالح پرہیزگار لوگوں کو تحت کیا جاتا تھا، حجاج نے کتنے صحابہ کو قتل کیا، سعید بن مسیب جیسے،
لوگ، اور یہ حبیب اجمی کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حسن بصری اور حبیب اجمی کا اپنا ایک مقام ہے۔ حجاج کے کرندے وہاں پہنچ گئے، پوچھا حسن تمہارے پاس ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں یہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ کرندے آگے بڑھے تو خوف کے مارے ڈر کے بھاگ نکلے، حسن کو گرفتار نہیں کر سکے بصری کو۔ جب واپس چلے گئے تو انہوں نے کہا حضور میں آپ کی اوٹ میں آپ کی پناہ میں آیا تھا اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ میرے پیچھے بیٹھا ہے، کیسی آپ نے میرے اوپر شفقت کی، مہربانی کی۔ تو حبیب اجمی نے جواب دیا کیا تمہیں پکڑ کے لے گئے ہیں؟ جاؤ پوچھو ان کرندوں سے کہ ان کے اوپر کیا گزری ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا، بعد میں کسی نے پوچھا کہ حبیب کو کہ حسن بصری کو کیوں نہیں گرفتار کیا؟ نے کہا کہ جب ہم اس کو پکڑنے کے لیے تیار تھے تو بہت بڑے بڑے اژدہا کھڑے ہو کے منہ کھلے ہوئے، قریب تھا کہ وہ ہمیں ہڑپ کر لیتے، ہمیں اپنی جان پیاری تھی۔ جا کے حجاج کو کوئی بہانہ بنا کے کہہ دیں گے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری نظروں سے کہیں اوجھل ہے، نہیں اس کو گرفتار۔ بات یہ ہے کہ دشمن کی دشمنی سے بچنے کے لیے، حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے، جابر کے جبر سے بچنے کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کرنے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے تیر بہادر ہے۔ طریقہ پھر بتلا دیتا ہوں کہ سورہ اخلاص کو ہر روز قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کے طریقے سے پڑھیں، اور جب یہ 100 مرتبہ کی تعداد میں پورا ہو جائے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پورا کر کے اپنی حاجت کی، اپنی پروٹیکشن کی دعا کر لیں۔ یہ عام طریقہ ہے ڈیلی کا۔ اور اگر اسی اللہ الصمد کو عصر کی نماز کے بعد ہر جمعرات کو بلا تعداد عصر سے مغرب تک پڑھتے رہیں، اور مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کر کے اس کو مکمل کر کے پھر اپنے رزق کو، اپنی روزی کو، اپنی ہر حاجت کو، اپنی ہر مشکل کو آپ اس صمد کے سپرد کر دیتے ہیں جو پھر بے نیاز ہے۔ اور جب وہ اپنی بے نیازی دکھاتا ہے نا تو پھر دنیا کے کسی سہارے کی، کسی دشمن کی، کسی جابر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اللہ جانے اور اس کا یہ بے نیاز ہونا جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان قرآنی آیات کو پڑھ کر عمل کر کے رائے خدا میں لوگوں کی بھلائی کے لیے، رہنمائی کے لیے اس عمل کو آگے جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔